اپنی ہر بات اللہ سے کرنے کی عادت ڈالیں۔ کسی اور انسان کو اپنے دکھڑے سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد، جب ہر کام اللہ ہی کے حکم سے ہونا ہے، ہر کام اللہ ہی نے کرنا ہے۔ ہماری دعاؤں کو بھی جب اللہ ہی نے سن کر قبول کرنا ہے تو پھر انسان کو کہنے سے کیا حاصل؟ انسان نہ تو ہمارے جذبات سمجھتا ہے، نہ نیتیں جانتا ہے، نہ ہی ہر کوئی ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی تب بھی اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے کسی انسان کے سامنے، جب اللہ کو بتا سنا کر سب حل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کا دل غم سے بوجھل ہے؟ کیا آپ کو نکلنے کی کوئی بھی راہ نظر نہیں آ رہی؟ تو پھر یہ توکل کا وقت ہے، یہ اللہ پہ بھروسے کا وقت ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ پہ توکل اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ایسے وقت میں شیطان وسوسے اور منفی خیالات کو انسان پر حاوی کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، اور جو انسان اس معاملے میں ذرا سا بھی ڈگمگاتا ہے یا پھر ان وسوسوں کو ذرا سا بھی ڈھیل دیتا ہے تو اس پر مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیطان کو موقع نہ دیں، صبر کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، مگر یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ طوفان کو روکتے ہیں یا پھر خود کو بچانے کے لیے کسی پناہ گاہ کی طرف بھاگتے ہیں؟ آپ خود کو بچاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ طوفان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہماری زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بھی طوفان کی طرح ہوتی ہیں۔ ہم انہیں اپنے قابو میں نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم انہیں روک سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کسی محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈ کر، اور ہماری سب سے محفوظ پناہ گاہ ہمارا رب ہے، اور اس پناہ گاہ تک پہنچنے کا ذریعہ نماز اور صبر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کہانیاں بدل نہیں سکتا یا وہ نہیں کر سکتا جو تم چاہتے ہو، وہ سب کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے، ہر چیز ایک بہترین طریقے سے، بہترین وسیلے سے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اگر تمہارا کوئی ناممکن سفر ہے زندگی کا تو اس سے وہ تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ جو سفر شروع میں تو حسین ہوتا ہے لیکن اس کا انجام حسین نہیں ہوتا۔ ایسے سفر تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، تمہیں جینا سکھاتے ہیں، صبر کا اور اپنے رب پر یقین کا ایک نیا درجہ دیتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک کو بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدوں میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا، یہاں تک کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی، ان نیند سے خالی راتوں کو جن کو تم نے بن سوئے اذیت میں گزارا، تم بھول جاؤ گے، تمہیں دکھ دینے والے بھی بھول جائیں گے، پر اللہ نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسو کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا صرف اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ کبھی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ تھام لیتا ہے، وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کا کبھی منظر تصور کیا ہے؟ جب حضرت یوسف کو دیکھا ہوگا تو کیا محسوس کیا ہوگا؟ جب دعا کو پورا ہوتا دیکھا ہوگا، جب اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتے دیکھا ہوگا، اور بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا اور وہ بہتر مددگار اور سننے والا ہے۔ یہ جو معجزے ہوتے ہیں نا، یہ یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں جو تڑپ رکھتے ہیں اپنی دعا میں، جو دن کو رات، رات کو دن میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ ضروری نہیں کہ جو ہم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو، کبھی کبھی ہماری پسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہمیں دی جاتی ہے، اور یہی ہماری دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔
کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اس دل کی ویرانی کو بس وہی مٹائے گا۔ سکون پائے گا تمہارا دل جب کہیں ذکر خدا آئے گا۔ تم نے تو ٹھان لی ہے اپنا نقصان کرنے کی، مگر دیکھ لینا انشاءاللہ تمہیں اللہ بچائے گا۔ دعائیں مانگتے ہو نا تو ساتھ ہی خیر بھی مانگا کرو، بہترین مانگنے والا بہترین سے نوازا جائے گا۔ ابھی نہیں لیکن بہت جلد سمجھ جاؤ گے، پھر تمہارا دل شکر کی تسبیح دہرائے گا۔ تم وہی سمجھو کہ ابھی جو تمہارے سامنے ہے، آہستہ آہستہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ میں تو دعا کرتی ہوں، یا اللہ فخر شر سے بچا لے مجھ کو، دیکھ لینا بھی تو مجھ کو بہت تکلیف پہنچائے گا۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک کی گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانا کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہو۔ تم کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے، تم توبہ کرتے رہنا چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے، تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے، تم کوشش کرنا کہ بھروسے کا دیا کہیں بجھ نہ جائے، تم مانگتے رہنا جب تک دعاؤں کا ایک دریا بن نہ جائے، تم روتے رہنا جب تک گناہ قطرہ قطرہ بہہ نہ جائے، تم یقین کی اس حد کو پہنچو کہ لہروں کا کنارہ ہی موڑ مڑ جائے، تم اس طاقت کا سہارا مانگو کہ طوفان کا رخ بھی بھیڑ جائے، تم کوشش کرنا کہ کتاب ہستی بس طلب خدا بن جائے، تم دل کے کمرے میں ایک آس ہمیشہ روشن رکھنا جب تک تمہاری اندھیری نگری میں جگنوں کا درخت لگ نہ جائے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، یہ سوچ کر میں نے لفظوں کو کبھی ترتیب ہی نہیں دی۔ تھک جاؤں تو سر کو سجدے میں جھکا لیتی ہوں، نہ مصلحتوں سے لڑتی ہوں، نہ حالات کا شکوہ کرتی ہوں، نہ اپنوں سے امید رکھتی ہوں، اب نہ غیروں سے کسی درد کا ذکر کرتی ہوں، غموں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہوں، ٹوٹ جاؤں تو نم آنکھوں سے مسکرا دیتی ہوں۔ یہ رنگینیاں، یہ موسم مجھے نہیں بھاتے، بناؤ سنگار کی مجھ کو عادت ہی نہیں، دل برا رکھ کر مجھے زبان سے اچھا بننا نہیں آتا، جس کو عزت دی دل سے دی اور جس کو چھوڑا دل سے چھوڑا، میرا مزاج دنیا سے کبھی ملا ہی نہیں، جس کو چھوڑ دیا اس کو پھر میں نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں، رشتوں کو میں نے یقین کی بنیاد پر کبھی پرکھا ہی نہیں، زمانہ کہتا ہے مجھ کو سلیقہ نہیں زندگی گزارنے کا، اور میں سوچتی ہوں یہ وہی ہیں جنہوں نے کبھی مجھے سنا ہی نہیں، صبر کی آیتیں مجھے یاد رکھنی نہیں آتی، تھک جاؤں تو اللہ کے آغوش میں پناہ لے لیتی ہوں، روز سناتی ہوں اللہ کو غم کا وہی پرانا قصہ، روز اس شخص کا نام اللہ کے سامنے دہراتی ہوں۔ ہاں مجھے دکھ کو لفظوں میں پرونا نہیں آتا، ہاں مجھے لوگوں کے لحاظ سے بدلنا نہیں آتا، ہاں میری دعائیں میری ہی طرح سادہ ہیں،
میری نیتیں بس اللہ جانتا ہے، میری ذات میں ان گنت عیب ہیں، مجھے دنیا سے لڑنا نہیں آتا۔